یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، یعنی سپیشل ایمان والوں کو یہ بات کہی جا رہی ہے، یہ ایک بڑا اعزاز ہے۔ اے ایمان والو، استعانت طلب کرو، مدد طلب کرو، بالصبر، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ پہلے صبر کرنا ہے، جس طرح کہ یہ آیت جو ہے 153 آیت ہے، 53 آیت ہے سورہ بقرہ کی، اور اس میں پہلے تحویل قبلہ کے متعلق بات آ رہی ہے، اور اس میں یہ دیکھا جا رہا ہے یہود اور نصارہ، بنو قینقاع، قریظہ اور یہ سارے قبیلے تھے اور مشرکین بھی تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھی، براء بن عازب کی حدیث ہے کہ وہ 16-17 مہینے دوسری طرف کر رہے تھے۔ یہ دیکھا کہ یہ میری اتباع کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ اس میں عبداللہ بن سلام بھی تھے، دوسرے بھی لوگ تھے جو عیسائیت سے یہودیت مسلمان ہوئے تھے، اور جو مکے والے لوگ تھے۔ اتباع کس کی کرنی ہے؟ اللہ رب العزت کی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کے لیے۔ پہلے ادھر کیا پھر ادھر کیا، یعنی پھر کعبہ کی طرف، اور اللہ تعالیٰ نے کہا تو نہ ان کے کعبے کی پیروی کرنے والا ہے، نہ یہ تیرے کعبے کی پیروی کرنے والا۔ میں صرف یہ دیکھنا ہے من یتبع الرسول، رسول کی کون سا بندہ پیروی کرتا ہے۔ یہ مخالفت تھی، اس مخالفت کے باوجود بہت زیادہ یہ شور شرابہ، اگر ہم غور سے دیکھیں گے، اس حالات میں جائیں گے، اس وقت جائیں گے تو لوگوں نے کیا کیا باتیں کی ہوں گی۔ اس کو یہ بندے کو پتہ ہی نہیں بھائی اس نے کس طرف منہ کرنا ہے، کس طرف، یعنی کبھی تمہارا قبلہ کس طرف ہوتا ہے، کبھی کس طرف ہوتا ہے۔ یہ آدمی کی سوچ ہے، اور اس وقت کیا شوشہ اٹھا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں، اے لوگوں، تم نے کیا کرنا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، استعانت طلب کرنی ہے، کس کے ساتھ؟ بالصبر والصلاۃ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ جس طرح ہم نے کہا تھا ایاک نعبد، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں، ایاک نستعین، اور تجھ سے طلب کریں، اور وہی استعانت صبر کے ساتھ آنی ہے۔ اور صبر مختلف مقامات میں مختلف انداز میں یعنی انسان کے اوپر آتا ہے، اور اس کو پورے اپنی ذات کی نفی کر کے صرف جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جو رسول نے حکم دیا ہے، جو قرآن پاک میں جو بات ہے، اسی کو ماننا ہوتا ہے۔ یعنی صبر کی اقسام ہیں، صبر علی العطاعت، یعنی اطاعت کرنی ہے، جو بھی حکم آیا ہے اس کو ماننا ہے، ہر لحاظ سے ماننا ہے۔ صبر عن المعصیات، یعنی معاصی یعنی نافرمانی نہیں کرنی، بھائی نہیں تو آپ نے تو یہ بات کہی تھی یا اس طرح کہا تھا، یعنی معصیات سے بچنا ہے، اور اللہ کی اور رسول کی بات کو اسی طریقے سے ماننا ہے۔ اور تمہارے اوپر کوئی مصائب آ جاتے ہیں، صبر علی المصائب، یعنی مشکلات آتی ہیں اور اس کے اوپر بھی صبر کرنا ہے۔ کیوں؟ مختلف ہیں، یہ انسان کو صرف اللہ تعالیٰ نے یعنی گیر گار کر اس کے اوپر مشقتیں، مصائب ڈالنے ہیں، اور یہ 5 اور 8 قسم کے یہ مصائب جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تم کو لازماً آزمائیں گے، یعنی لازماً انسان کو اللہ تعالیٰ نے کس لیے خلق الموت والحیات، یعنی موت اور جو زندگی رب العزت نے دی ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کون اچھے عمل کرتا ہے، یعنی اپنے جذبات پر اوپر کنٹرول کرنا ہے۔ یہ مومن بندہ کر سکتا ہے۔ خطاب کس کو کہا ہے؟ مومن، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو خطاب ہو رہا ہے، اور انہوں نے کام کیا کرنے ہیں؟ یہ 5 چیزیں رب العزت فرما رہے ہیں، تم نے ایک کام کرنا ہے۔ خوف تمہیں آئے گا، یعنی ایک چیز آ گئی تمہارے سے چھن نہ جائے، اور بھوک سے میں تمہیں چیک کروں گا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور تمہارے مالوں میں تنگی کر دوں گا، تمہارے مال زیادہ بڑھا دوں گا، تم شکر کرتے ہو یا ناشکری کرتے ہو، اور تمہارے نفس و بیماریاں تم کو کسی مختلف قسم کی لاؤں گا۔ یہاں آرام کرنے کے لیے یہاں نہیں ہم آئے، اور والثمرات، رزق، روزی، پھل، اولاد، اور بچوں کو اللہ تعالیٰ کسی کو بچے زیادہ دے گا، مار دے گا، کسی کو نہیں دے گا، مختلف انداز رب العزت۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور
یعنی صبر کرنے والوں کے لیے یہ اس کے اوپر یعنی ڈٹے رہیں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. یہ صبر کے لیے آیات آئی ہیں. جو ایمان والا بندہ ہوتا ہے وہ صبر کرتا ہے اور یہ ہر آدمی کو ایک دوسرے کی بات پہنچانی چاہیے. یعنی جو آدمی صبر کرے گا اور صبر کے اوپر ڈٹ جائے گا اور اس کے بعد نماز جب بھی کوئی مشکل آتی ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے پاس جاتے تھے اور مشکل آتی تھے آ کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے تھے. اور جس بندے کو جتنا بھی علم ہو اس کو کوشش کرنی چاہیے ایک مختلف انداز میں کسی بھی طریقے سے وہ آپ آگے بات پہنچائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا عن علم کے بارے میں, علم کے بارے میں, اور کہا من سئل عن علم, جس بندے کو علم کے بارے میں کوئی اچھی بات کہنے کے بارے میں پوچھا گیا تو اور اس نے کہا کہ ثم قتمہ, پھر اس شخص نے صحیح درست بات جو میرے اللہ نے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو قرآن پاک میں جو بات ہے اس کو چھپایا, الجم یوم القیامہ, اس کو لگام پہنائی جائے گی بلجام من النار, یعنی آگ کی اس کو لگام پہنائی جائے گی. جو شخص اللہ تعالیٰ کی بات کو چھپائے گا, سیدھی بات کہے گا. اور آگے فرمایا ایک جگہ پہ فرمایا من اظلم ممن کتم شہادتا عندہ من اللہ, اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی گواہی, اللہ کی بات کو چھپائے گا. یعنی سیدھی بات کہنی چاہیے. اور رب العزت یہ فرما رہے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم صبر کے ساتھ, یعنی اللہ تعالیٰ کے صبر کے ساتھ, اس کے ساتھ استعانت جو تم نے یہ لینی ہے, صبر کرنا ہے ہر معاملے. اگر تمہارے اوپر کوئی مصائبات آ جاتے ہیں, کوئی مشکلات آ جاتی ہیں اور تمہیں اطاعت اللہ کی کرنی ہے, اور جو مشکلات ہے جو جس چیزوں سے میں نے ابھی ذکر کیا ہے تمہیں مختلف انداز سے آزمایا جائے گا. اور بہت ساری چیزیں اس طریقے سے آتی ہیں, آزمائش کے اوپر پورا اترنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائش آتی ہے آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی رضا برضا, اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہو جانا, یہ بندے کے لیے ہوتا ہے. اور اللہ رب العزت کہتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, صبر سے اور نماز سے استعانت طلب کرو, صبر کے ساتھ, نماز کے ساتھ. اور یہ بہت بڑی بات ہے, سب سے بڑا کام کیا ہے, استعانت طلب کرنا. کس سے؟ صبر کے ساتھ.